بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ روز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ایوان صدر میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں اعلیٰ حکومتی عہدیدار شریک ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کہ یہ بات بہت عزت افزا ہے کہ فیلڈ مارشل کا اعزاز عوامی حمایت کے ساتھ، حکومتی حمایت کے ساتھ اور ان کی استحقاق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل آف پاکستان کا اعزاز ان کے نام کیا گیا۔ صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اسلامی جمہوریہ پاکستان اس تقریب میں باضابطہ باقاعدہ شریک تھے، اور انہوں نے یہ اعزاز، یہ منصب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے نام کیا، اور اس کے بیجز جو ہیں وہ ان کے کندھوں پہ سجائے اور ان کو اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ فیلڈ مارشل کے اعزاز دیے جانے پر پاکستانی قوم میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ جتنے محب وطن پاکستانی تھے وہ سب لوگ جتنے محب وطن پاکستانی تھے وہ سب عاصم منیر صاحب کی نہ صرف حمایت میں نظر آئے، بلکہ وہ پاکستان کے استحکام اور وسیع تر مفاد کے لیے افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج پیش کرتے ہوئے نظر آئے، اور اس اعزاز پر انہوں نے جنرل عاصم منیر کو نہ صرف مبارکباد پیش کی، بلکہ اس پر انہوں نے عاصم منیر صاحب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ فیلڈ مارشل آف پاکستان کا اعزاز عاصم منیر صاحب کو ملنے کے بعد عاصم منیر صاحب نے خوش دلی کے ساتھ اس اعزاز کو افواج پاکستان کے نام کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اعزاز دراصل افواج پاکستان کا ہے۔ پاکستان کی جیت کے بعد یہ جو اعزاز فیلڈ مارشل کا عاصم منیر صاحب کو نصیب ہوا، انہوں نے کہا یہ پاکستان کا اعزاز ہے، یہ پاکستان نے مجھے دیا، اور میں یہ اعزاز پاکستانی قوم کے نام کرتا ہوں، میں یہ اعزاز سونی دھرتی پاکستان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ افواج پاکستان کے وہ جوان، وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کی استحکام کے لیے انہوں نے بڑی سے بڑی قربانی دی اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، میں اس موقع پر شہدائے وطن کو ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ان کی عظیم ترین قربانیوں کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر آج میں نے جیو ٹیلی ویژن پر ایک بات سنی، بلکہ مجھے ایک اور ٹی وی چینل پر بھی یہ سننے کو ملا کہ یہ جو مئی کا مہینہ ہے، اس میں 9 مئی والے بھی ہیں جو پاکستان کے غدار ہیں، 10 مئی والے بھی ہیں جو پاکستان کے وفادار ہیں، اور پھر 28 مئی والے بھی ہیں جو یوم تکبیر کے نام پر متحد اور منظم ہو کر پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں اس موقع پر حکومت پاکستان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے، بھارتی جارحیت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے آپ افواج پاکستان کے ساتھ مربوط رہیں، اور افواج پاکستان ہی پاکستان کے وقار اور سربلندی اور استحکام کی ضامن ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔